علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عظمت و شان ہے، حقیقت یہ ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آئے، وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تصور ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جیسے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرے تو ساتھ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں زندگی بھر ساتھ رہے، یعنی ایک لمبا عرصہ آپ دونوں کی زندگی کا اکٹھا گزرا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، تم میرے ساتھ ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہارون علیہ السلام نبی تھے اور نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، اور بلا شک و شبہ ان کا یہ مقام، ان کی یہ شان تھی۔ لیکن جیسے ایک قریبی تعلق کی وجہ سے جہاں ایک کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں دوسری ہستی کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کریں تو صدیق اکبر ساتھ ہے، سرکار علیہ السلام کی جوانی کا ذکر کریں تو صدیق اکبر ساتھ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تجارت کا تذکرہ کریں تو بھی صدیق اکبر ساتھ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کا ذکر کریں، صدیق اکبر کا ذکر وہاں بھی موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کی معراج کا ذکر کریں، صدیق اکبر کا تذکرہ وہاں بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی اعلانیہ تبلیغ کا ذکر کریں، صدیق اکبر کا تذکرہ وہاں بھی ساتھ ہے، سرکار علیہ السلام کی ہجرت کا تذکرہ کریں، صدیق اکبر وہاں بھی ساتھ ہیں، غزوہ بدر کا تذکرہ کریں، صدیق اکبر ساتھ ہیں، مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا ذکر کریں، صدیق اکبر ساتھ ہیں، غزوہ احد کا ذکر کریں، صدیق اکبر ساتھ ہیں۔ جتنے بڑے بڑے ایونٹس نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے ہیں وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ موجود ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے یہ فرمایا ہے، بخاری شریف کی روایات ہے کہ صحابہ کرام کی زبانوں پہ یہ جملہ تھا، ان کی زبانوں پہ جملہ ہی ہوتا تھا، نبی پاک علیہ السلام آئے اور ابو بکر آئے اور عمر آئے، نبی پاک علیہ السلام گئے، ابو بکر گئے اور عمر گئے۔ خود نبی پاک علیہ السلام بھی اسی طرح تذکرہ فرماتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے، آپ کے ایک طرف صدیق اکبر تھے، دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہمیں ایسے ہی اٹھایا جائے گا جیسے دنیا میں یہ دونوں میرے ساتھ ہیں، قیامت میں بھی یہ دونوں میرے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح بخاری شریف کی معروف حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور احد پہاڑ پہ جا کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر زلزلہ آیا، سرکار علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک، پاؤں کی ایڑی اس احد پہاڑ پہ ماری اور فرمایا اثبت احد، احد پہاڑ ٹھہر جا، استقرار پکڑ، زلزلہ ختم کر دے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وصدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، نبی پاک علیہ السلام، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی،
رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے تذکار میں، اپنی گفتگو میں، اپنے کلام میں اپنے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اور عالم یہ ہے کہ آج دنیا میں اگر کسی سے یہ سوال کیا جائے کہ جناب مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ جانا ہے، جیسے بزرگوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ مجھے داتا صاحب جانا ہے، لوگ بولیں گے لاہور چلے جاؤ۔ ہم بولیں گے جی عبداللہ شاہ غادی کے مزار پہ جانا ہے، لوگ بولیں گے کلیفٹن چلے جاؤ۔ ہم کہتے ہیں جی بابا فرید کے مزار پہ جانا ہے، لوگ بولیں گے پاک پتن چلے جاؤ۔ جس ولی کا نام لیں گے اس کے شہر کا نام لے دیا جائے گا، لیکن جب آپ صدیق اکبر کا نام لیں گے کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی صدیق اکبر کی قبر مبارک پر حاضری دینی ہے، میں کہاں جاؤں؟ لوگ بولیں گے گنبد خضرا چلے جاؤ، سنہری جالیوں کے سامنے چلے جاؤ، جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسد اطہر کے ساتھ موجود ہیں، وہیں پر ساتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ساتھ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ یہ قرب، یہ اتصال، یہ دوستی، یہ صحابیت، یہ صحبت، یہ قرب جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا، ایسا کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ تو آپ کی جو عظمت و شان ہے اس کے ہزاروں پہلو ہیں، جن میں سے ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ آپ یار غار بھی ہیں، آپ یار مزار بھی، آپ زندگی میں بھی ساتھ رہے اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں حاضر ہیں، وہاں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان پا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی سچی محبت عطا فرمائے، اور جو آپ نے دین کی خدمت کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا قدم قدم پہ اظہار کیا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہمیں فیضان عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ عبداللہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہماری کھلونے کی دکان ہے اور میوزک والے کھلونے بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اور کسٹمر آتا ہے تو اس کو چیک کروانا پڑتا ہے، تو چیک کروانے کے کیسا ہے اور اس کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے، اس کی آمدنی کیا حرام ہے، یہ ارشاد فرمائیں۔ میوزک ناجائز ہے، یہ مسئلہ شرعی جو ہے وہ ہر دیندار آدمی جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شیطان کی آواز قرار دیا اور اسے ناپسندیدہ آوازوں میں سے قرار دیا، اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا کہ لوگ مزامیر کو اور معازف کو حلال سمجھیں گے، تو لہذا اس کا جو عدم جواز ہے وہ واضح ہے۔ اب یہ ہے کہ بیچنے کے لیے میوزک سناتے ہیں تو یہ سنانا بھی گناہ ہے کہ جب میوزک چلائیں گے تو جو سنے گا اس کے سننے میں یہ معاونت ہے، اور گناہ پر مدد کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو لہذا یہ سنانا بھی گناہ پہ مدد ہے، اور ایسے کھلونوں کا بیچنا بھی گناہوں پہ مدد ہے، لہذا اس کے بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ رجب علی ہی کہہ رہے ہیں سردیوں میں ظہر اور عصر کی جماعت مسجد کے صحن میں کروائی جاتی ہے دھوپ کی وجہ سے، تو کہتے ہیں کہ مسجد میں یہ سامنے محراب نہیں ہوتی، اس وجہ سے صحن میں نماز نہیں ہو سکتی، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ مسجد کے عام طور پہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک وہ حصہ جس پہ چھت ہوتی ہے جو مسجد کا ہال یا برآمدہ کہلاتا ہے، اور دوسرا وہ حصہ جو اوپن ایریا ہوتا ہے جو مسجد کا صحن کہلاتا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جو چھت والا حصہ ہے یہ سردیوں کے لیے ہوتا ہے، اور جو اوپن ایریا ہوتا ہے یہ گرمیوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ گرمیوں میں اندر حبس ہو جاتی ہے تو باہر جماعت کروا لی جاتی ہے، اور سردیوں میں چونکہ سردی ہوتی ہے لہذا اوپن ایئر کی بجائے اندر کروا لی جاتی ہے۔ لیکن مختلف نمازوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ لازمی بات ہے کہ گرمیوں کے اندر جو ظہر کی نماز ہے وہ صحن میں نہیں ہو سکتی، بہت شدید گرمی ہوتی ہے، اور سردیوں کے اندر جو فجر اور مغرب کی نماز ہے وہ جو ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، وہ اندر ہی ہوتی ہے۔ لیکن ظہر کی نماز میں آسانی یہی ہوتی ہے کہ لوگ دھوپ میں نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ دھوپ میں نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ دونوں حصے مسجد ہی کے حصے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اندر کا حصہ تو مسجد ہے لیکن باہر کا حصہ مسجد نہیں ہے، دونوں حصے مسجد ہی ہوتے ہیں عام طور پہ۔ ہاں عربی اعتبار سے اس کے لیے الفاظ مختلف استعمال کیے جاتے ہیں،
جو اندر والا حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے مسجد شتوی، اور جو باہر والا حصہ ہوتا ہے صحن اسے کہا جاتا ہے مسجد سیفی۔ سیف کا مطلب ہوتا ہے گرمیوں کا موسم، اور شتاء ان کا مطلب ہوتا ہے سردیوں کا موسم۔ تو وہ مسجد شتوی ہے اور یہ مسجد سیفی ہے۔ تو لہذا اصل جو فرق ہے نا وہ تو یوں کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پر صرف اندر کا حصہ مسجد ہو این مسجد، اور باہر کا حصہ فنائے مسجد ہو۔ جیسے ہمارے یہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہے، یہاں پر اندر کا حصہ این مسجد ہے اور جو صحن کا حصہ یہ فنائے مسجد ہے۔ تو اب این مسجد کو چھوڑ کر فنائے مسجد میں جماعت کروانا یہ جائز نہیں ہے، یعنی کہ بلا ضرورت شدیدہ این مسجد کو چھوڑ کر فنائے مسجد میں جماعت کروانا جائز نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے، این مسجد کو آباد کیا جائے۔ تو لہذا وہ تو وہی، لیکن اگر آگے بھی این مسجد ہے پیچھے بھی این مسجد ہے تو اب مرضی ہوتی ہے، اب چاہیں تو آگے کروا لیں چاہے تو پیچھے کروا لیں، یہ برابر ہے۔ اسماعیل بھائی یہ سوال کر رہے ہیں، گندم کی بوریوں کے پیسے ایڈوانس لینا 3000 روپے فی بوری کے حساب سے، جب گندم کی فصل آئے گی تب بوریاں لے لینا، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا، یہ گندم کو جو ایڈوانس کے اندر خریدتے ہیں، عام طور پہ یہ صورتیں بنتی ہیں بیع سلم کی۔ بیع سلم یہ ہوتی ہے کہ پیسے ایڈوانس میں دے دیے جائیں، اور جو شے خریدنی ہے، جو جنس خریدنی ہے، مبی بیچی جانے والی جو چیز ہے، یہ بعد میں لی جائے گی، تو اسے بیع سلم کہتے ہیں۔ اچھا، بیع سلم کی شرائط ہے۔ بیع سلم کے اندر ہوتا ہے کہ کس وقت وہ شے سپرد کی جائے گی وہ طے ہو، کس وقت دی جائے گی، کس جگہ دی جائے گی، وہ شے کیا ہے، اس شے کی آگے قسم کیا ہے۔ جیسے گندم ہے نا، تو گندم کے آگے بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، تو اس کی قسم کیا ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کا جگہ ہے، اس کا مکان ہے، اس کی قسم ہے، اس کی جنس ہے۔ تو یہ اس طرح کی ایک شرائط کی پوری فہرست ہے، 12-15 شرائط ہیں۔ وہ ساری شرائط پوری ہوں گی تو بیع سلم جائز۔ ان شرائط میں کوئی ایک شرط بھی اگر مسنگ ہو جائے، نہ پائی جائے، تو یہ بیع سلم ناجائز ہو جاتی ہے۔ تو اگر اوور آل پوچھے کہ ایڈوانس پیسے دے دیے اور جو فصل لینی ہے، جو شے لینی ہے، وہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد لینی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اس بیع سلم کے اعتبار سے آگے اس کی شرائط پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی، تو پھر جو ایگریمنٹ کیا جائے گا اس ایگریمنٹ کو دیکھا جائے گا۔ تو وہ اگر دارالفتہ میں کسی جگہ دکھا دیا جائے تو وہاں پر وہ دیکھ کر آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی صورت جائز ہے یا ناجائز۔ یہ عبد الحسین ہے، کہہ رہے مسجد کا فلاٹ خرید لیا ہے، کیا آپ دوبارہ اسے بیچ سکتے ہیں؟ مسجد کا فلور خریدنا مسجد کے لیے خرید لیا اور اب بیچنا ہے، یا مسجد کا بنا ہوا فلور خریدا تھا اور اب اس کو بیچنا ہے؟ یعنی یہ کیا کہ مسجد کا تھا اور خریدا، ایک ہے مسجد نے خریدا، دونوں صورتیں جدا ہیں۔ لیکن حکم شرع کے اعتبار سے عرض کر دیتا ہوں کہ مسجد کی جو چیز مسجد کے لیے جو وقف کی صورت ہے، خواہ وہ مسجد کے طور پہ یا مسجد پر وقف ہے، جو شے وقف ہو جاتی ہے اسے نہیں بیچا جا سکتا۔ ظاہری اعتبار سے جو صورت پوچھی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مسجد کے لیے ایک فلور خریدا گیا، اب خریدنے کے بعد اب مثال کے طور پہ یہ سمجھ آیا کہ یار یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں کی بجائے فلاں جگہ پہ ہم مسجد بنا لیتے ہیں۔ اب یہ جو جگہ خریدی ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ وقف ہو چکی۔ جیسے بعض اوقات کوئی پلاٹ خرید تو لیتے ہیں لیکن بعد میں یہ ذہن بنتا ہے یار یہاں نہیں بنانی، کسی اور جگہ بنانی ہے، تو جب تک اسے مسجد نہیں کر دیا، مسجد وہ قرار نہیں پائی، مسجد کے لیے وقف نہیں ہو گئی، تب تک اسے بیچ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بیچنے کی اپنی شرائط ہیں۔ لیکن اگر اسے وقف کر چکے ہیں، مسجد بن چکی ہے، مسجد کے لیے قرار پا چکا ہے، تو اب اسے بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ جب مسجد بن گئی تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہے۔ احمد علی یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جانور اس نیت سے خریدا تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، دوں گا، اور وہ مر گیا تو اب کیا حکم ہوگا؟ جانور اس نیت سے خریدا کہ اسے اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا، اور اب وہ جانور فوت ہو گیا، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر تو یہ کسی غریب آدمی نے خریدا جسے فقیر شرعی کہتے ہیں، تو اب اگر اس کا یہ جانور فوت ہو گیا تو اس پر کوئی دوسری قربانی کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ جب فقیر شرعی کوئی جانور خریدتا ہے قربانی کی نیت سے تو وہ ایک قسم کی نظر بن جاتی ہے، منت بن جاتی ہے، اور اسے پورا کرنا ہوتا ہے۔
اور اگر کسی امیر آدمی نے خریدا یعنی کہ جو شرعی اعتبار سے صاحب نصاب ہے، اب اگر اس کا جانور فوت ہو گیا تو اب اس کے لیے قربانی کے جو احکام ہیں وہ دیکھے جائیں گے کہ جو ایام قربانی ہے یعنی کہ 10، 11، 12 ذوالحجہ جو قربانی جن 3 دنوں میں کی جاتی ہے، ان دنوں کے اندر وہ صاحب نصاب اگر ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ دوسرا جانور ذبح کرے کہ اس کی جو قربانی ہے وہ ابھی اس کے ذمے باقی ہے۔ تو یہ فقیر شرعی کے اعتبار سے اور غنی صاحب نصاب کے اعتبار سے فرق ہے۔ یعنی کہ اکیلا آدمی امام بن کر نماز شروع کر سکتا ہے کہ بعد میں کوئی شخص آ کر اس کے پیچھے نماز میں شامل ہو جائے جناب؟ کیس کی اجازت ہے؟ اکیلا آدمی اس طرح شروع کر سکتا ہے جب اسے توقع ہے کہ کوئی دوسرا کے شامل ہو جائے گا، جیسے وہ نماز شروع کرنے لگا، پیچھے کو وضو کر کے آ رہا ہے یا وضو کر رہا ہے، پتہ یہ شامل ہو جائے گا تو وہ شامل کر سکتا ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ بلند آواز سے تکبیر کہہ دے گا تو آنے والے کو پتہ چل جائے گا یہ جماعت میں شامل کرنا چاہتا ہے، یا اگر مغرب عشاء اور فجر کی نماز ہے تو اس میں قرات بلند آواز سے شروع کر دے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ یہی وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ آ کے شامل ہو جائے گا۔ تو اس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ پوچھنے کہ صاحب ترتیب کون ہوتا ہے، اور پوچھنے کہ اگر کسی صاحب ترتیب شخص کی فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اب وہ کیا کرے؟ دیکھیں ایسی صورتیں پیش تو بہت کم لوگوں کو آتی ہیں، صاحب ترتیب جو ہے وہ اتنے زیادہ ہوتے نہیں ہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ اکثر اسی کے اندر عام طور پہ الجھے میں نے دیکھے ہیں، لیکن خیر فضیلت ہے کوئی بندہ صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا شخص کہ جس کی 6 نمازیں 6 یا 6 سے زیادہ نمازیں قضا نہیں ہیں، یا تو اس کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی پوری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں، یا اگر ہیں تو 1، 2، 3، 4، 5، 6 نہیں ہے، نہ 6 نہ 6 سے زیادہ، اسے کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک پچھلی نماز نہ پڑھ لے تب تک وہ اگلی نماز نہ پڑھے، پچھلی پڑھے بغیر اگلی نماز پڑھ لی تو اب ایسی صورت میں اس کی وہ جو اگلی نماز ہے وہ نہیں ہوگی جبکہ اس کی اپنی شرائط پائی جائے۔ اب جیسے ابھی جو انہوں نے مسئلہ پوچھا، خاص اس کا میں حکم عرض کر دیتا ہوں کہ فجر کی نماز ان کی رہ گئی اور اگلے دن فجر کی نماز میں ہی ان کو یاد آیا اور نماز کا وقت تنگ تھا، تو جب اگلی کسی بھی نماز کا وقت تنگ ہو، اب وہ فجر نہ بھی ہوتی وہ ظہر ہی ہوتی لیکن اس کے آخری منٹس چل رہے ہوتے، تو اب اس وقت یہی ضروری تھا کہ یہ اسی ظہر کی نماز کو پڑھتا۔ صاحب ترتیب کے لیے جو پچھلی نماز پڑھنا پہلے ضروری ہے وہ اس صورت میں ہے کہ نمبر 1 اس کو یاد ہو کہ میری یہ نماز رہتی ہے، اور نمبر 2 اب وہ نماز اگر پڑھتا ہے تو اس کے بعد اگلی نماز بھی پڑھ سکتا ہو۔ اگر اسے یاد ہی نہیں ہے تو پھر بھی اس پہ حکم نہیں، اور اگر اسے یاد تو ہے لیکن آخری منٹس چل رہے ہیں کہ اگر یہ پہلی والی پڑھے گا تو اگلی جاتی رہے گی تو وہ قضا ہو جائے گی تو پھر اس کو پڑھے گا۔ تو اب جو انہوں نے مسئلہ پوچھا اس میں بھی یہی ہے کہ جب وقت اتنا تنگ ہے کہ اگلی نماز جو ہے اگر پچھلی پڑھے گا تو اگلی نکل جائے گی تو پہلے اسی وقت کی پڑھے اور اس کے بعد پھر پیچھے والی نماز کو دہرا لے۔ یہ عمران احمد کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص غلط ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہا ہو وہ شروع کر دے تو کیا اسے گھما کر اس طرف کر سکتے ہیں؟ جو بندہ کسی جہت میں نماز پڑھ رہا ہے اور اسے کسی دوسرے نے بتا دیا کہ قبلہ اس طرف نہیں ہے اس طرف ہے تو پھر اسے چاہیے کہ نماز توڑ دے، سلام پھیر کے، اور جو صحیح جہت صحیح سمت ہے اس طرف نماز پڑھے۔ یعنی کہ کیا عالم ہی انسان ہے، کیا اس کے علاوہ سب جاہل ہیں کہ ارشاد فرمائیں؟ دیکھیں اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں نا کہ عالم ہی انسان ہے، ان کا سیاق و سباق ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے کہنے کا بھی کوئی مقام ہوتا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ اس طرح کے جملے کہہ کے ویسے ہی فساد برپا کر دیا جائے۔ آپ کسی بھی جگہ پہ جہاں پر بظاہر دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں پر یہ جملہ جا کے بول دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو جملے کی سیاق و سباق میں کہے گئے اور آگے اس کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ اچھا پھر استعمال کرنے والا کون ہے؟ یہی بات اگر کوئی بہت بڑی شخصیت کہہ رہی ہے اور وہ اپنے اہل محبت، اہل عقیدت، اہل ارادت کے درمیان کہہ رہی ہے تو وہاں کہنے کا جو ہے وہ ایک نصیحت کا اور پہلو غالب ہے وہاں پر۔ ایک عام سا آدمی ہے اور وہ کہیں جا کے ایسی بات کر دیتا ہے تو لڑائی اور فساد کے علاوہ وہاں پر کچھ اور نہیں ہوگا۔ تو جملہ جو ہے یہ فی نفسی ٹھیک ہے، اور یہ بزرگان دین سے ثابت ہے کہ انسان صرف عالم ہی ہے، لیکن اس عالم سے کیا مراد ہے؟ اس عالم کی تفصیل ہے۔ عالم کے مقابلے میں ہوگا جاہل۔ اچھا جاہل کون ہے؟ جاہل وہ ہے
کہ جو سب سے پہلے خدا سے جاہل ہے، یعنی کہ خدا کی معرفت نہیں رکھتا، جو خدا کی معرفت نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسلمان نہیں، کیونکہ یہاں پر معرفت سے مراد جو اصل معرفت جس پر ایمان کا مدار ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب جو کافر ہے اس کے حوالے سے جملہ ٹھیک ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کفار کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا کہ وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ جانوروں میں تو عقل و شعور ہے نہیں، لہذا وہ نہیں جانتے، لیکن جو انسان ہے اس میں عقل و شعور تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اب اس کے باوجود وہ نہیں مانتا، تو یہ جانوروں سے بدتر ہو گیا۔ تو یہ والی جو صورت ہے یہ تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے نچلے درجے کی بات کی جائے تو اب ایک مسلمان ہی ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ دین کے سب باتوں سے جاہل ہے وہ، اور دین کا اصلاً علم ہی نہیں ہے اس سے۔ اب یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے اس طرح کے جملے استعمال کیے، لیکن اس طرح کے جملوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ زجر ہوتا ہے، یہ سمجھانا ہوتا ہے، یہ نصیحت ہوتی ہے۔ ان جملوں کا مطلب تذلیل و تحقیر کے طور پر استعمال کرنا نہیں ہوتا، لہذا ایسے جتنے بھی جملے ہوں ہمیشہ ان کے بولتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے موقع، محل، سیاق و سباق، کن کو بولا گیا، کون بولنے والا ہے، ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ غلام مرتضیٰ ہیں، کہہ رہے ہیں سب سے عرض ہے کہ ایک شخص دوسرے ملک میں رہائش پذیر ہے اور وہ پاکستان میں نکاح کرنا چاہتا ہے دوسرے ملک میں رہتے ہوئے، اس کا کچھ آسان سا حل شامل ہے۔ آسان سا حل تو یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر مرد ہے یا تو وہاں کے کسی آدمی کو، وہاں موجود کسی آدمی کو لڑکی اپنا وکیل بنا دے کہ میں نے اپنی طرف سے اس فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے مہر پہ نکاح کرنے کا آپ کو وکیل کیا، یا لڑکے ہی کو وکیل بنا دے کہ لڑکے سے کہہ دے کہ میں نے تمہیں اپنا وکیل کیا کہ میرا نکاح تم اپنے ساتھ اتنے حق مہر پہ کر دو، یہ بول دیا۔ اب وہاں پر دو گواہوں کی موجودگی میں یا تو اس کا دوسرا وکیل یا وہ لڑکا ہی کہہ دے، دوسرا وکیل بولے گا میں نے اپنی موکلہ کا نکاح کیا، لڑکا بولے گا کہ میں نے اپنی موکلہ کا اپنے ساتھ نکاح کیا، اور یا یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کی سائڈ پہ موجود کسی شخص کو اپنا وکیل بنا دے اور اب وہ وکیل دو گواہوں کی موجودگی میں اس لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح کر دے۔ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عقیدہ اہل سنت ارشاد فرمائیں۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اور بقیہ ساری امتوں میں، نبی پاک علیہ السلام کی امت میں اور بقیہ ساری امتوں میں مراد انسان، تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد، تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ جو عقیدہ ہے یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے بڑا متقی وہ سب سے زیادہ عزت والا۔ اب سب سے بڑا متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جہنم سے دور رکھا جائے گا اسے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ یہ جو الاتقا ہے اس کے بارے میں مسلمانوں کا اجماع ہے، مفسرین کا اجماع ہے کہ الاتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب دو آیتیں ہیں، ایک آیت کہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی، اور دوسری آیت سب سے بڑے متقی صدیق اکبر ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے، قرب والے، مقام والے، مرتبے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن نبیوں کے بعد۔ تو لہٰذا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو قرآن کی ان آیات سے بھی ثابت ہے، اور اس کے علاوہ آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، اس پر علماء اہل سنت کی کتابیں موجود ہیں۔ زبیر علی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کا کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے اہم چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جو دعا کی شرائط ہیں، جسے قبولیت دعا کی شرائط یا اسباب کہا جاتا ہے، ان کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے جمع کریں، اور اس میں ایک بہت بڑی چیز یہی بیان کی گئی ہے کہ نمبر ایک گناہ کی دعا نہ مانگے، دوسرا یہ ہے کہ حمد و صلات سے شروع کرے اور آخر کے اندر بھی
درود پاک پڑھے. تیسرا یہ ہے کہ دعا میں کثرت کرے, تکرار کرے, گڑ گڑا کے مانگے, بار بار مانگے, اور جب دعا مانگے تو دل غافل نہ ہو, ادھر ادھر متوجہ نہ ہو, اسی دعا پہ نظر ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ نظر ہو, اور فوری طور پہ اثر ظاہر نہ ہو تو یہ نہ کہتا پھرے یا یہ نہ سوچتا پھرے کہ یار بڑی دعا کی قبولی نہیں ہوتی. تو اس طرح کے آداب کا جب خیال کرے, پھر اگر اوقات کا بھی خیال کرے کہ جیسے مثال کے طور پہ جو تہجد کا وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے, جو آدھی رات کا وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے, فرض نمازوں کے فوراً بعد قبولیت کا وقت ہے, اور اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت یہ قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح کسی برکت والی جگہ جیسے مسجد ہے یا کسی ولی کا مزار ہے وہ قبولیت کی صورت ہے. اچھا, اسی طرح اولیاء کرام کا یہ نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا یہ بھی قبولیت کا ذریعہ ہے. تو اس طرح کی جتنی چیزیں جمع ہو سکتی ہیں ان کو جمع کریں. اسی طرح حدیث مبارک کے اندر کچھ اسماء الہیہ اور کچھ دعائیں فرمائی گئی ہیں, جیسے یا حی یا قیوم ہے, یا ارحم الراحمین ہے, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ہے, یا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. تو اس طرح کی جو قبولیت دعا کی فضیلت پر مشتمل اور آداب و وظائف ہیں ان کو پڑھیں اور اس کے ساتھ پھر دعا مانگے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو اس کا مطلوبہ نتیجہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا. یہ محمد غلام رضا اتاری کہہ رہے ہیں کہ موت کا وقت کب لکھا جاتا ہے؟ موت کا وقت جو لکھا جاتا ہے اس کا ایک تو یہ ہے کہ لوح محفوظ میں تو ویسے ہی لکھا ہوا ہے, قرآن پاک کے اندر ہے کل صغیر و کبیر مستطر, ہر چھوٹی بڑی شے لکھی ہوئی ہے, تو لہذا لوح محفوظ میں تو ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اب یہ بات کہ کسی اور جگہ کہاں لکھا جاتا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ لوح محفوظ میں تو جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا, لوح کو پیدا کیا, لکھ دیا, اس کے بعد وہاں سے فرشتوں کے صحیفوں کے اندر اسے منتقل کیا جاتا ہے. تو جیسے یہ لیلۃ القدر جو ہے اس رات کو فرشتوں کے حوالے معاملات کر دیے جاتے ہیں. تو اب یہ جو فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ 20 سال کے اندر کیا کیا ہونا ہے. اسی طرح شب برات کی روایات موجود ہے کہ اس رات میں بھی یہ بتا دیا فیہا یفرق کل امر حکیم, تو ہر حکمت والا یا ہر پختہ کام جو ہے اس رات تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو اس رات بھی لکھ دیے جاتے ہیں, لیکن وہ فرشتوں کے صحیفوں کے اندر, یعنی کہ فرشتوں کی جو ڈیوٹی پیپر ہوتے ہیں ان کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی جیسے پیشانی پر یا اس کے گلے میں جو لا ہوتی ہے اس میں جو لکھا جاتا ہے, تو اس کے حوالے سے یہی ہے کہ وہ جو حدیث مبارک میں فرمایا کہ 40 دن جو ہے وہ نطفے کی حالت رہتی ہے, 40 دن پھر علقہ, 40 دن مضغہ, اور اس کے بعد 40 دن جب گزرتے ہیں یعنی 120 دن پورے ہوتے ہیں, اب فرشتہ آتا ہے اور وہ اس کی سعادت, شقاوت اور موت اور اس کا رزق یہ لکھ دیتا ہے. تو یہ جو روایت ہے ان کے اعتبار سے جو اس وقت کی لکھائی ہے وہ 120 دن پہ لکھی جاتی ہے. یہ سوال یہ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو کتنے گھنٹے پڑھنا چاہیے؟ اسٹوڈنٹس کو کتنے گھنٹے پڑھنا چاہیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پڑھائی کی نوعیت کے اوپر. درس نظامی پڑھ رہے ہیں یا دنیاوی تعلیم پڑھ رہے ہیں. اچھا, پھر دنیاوی تعلیم کے اندر جو ہے ایک آدمی اسکول کالج کی نارمل تعلیم حاصل کر رہا ہے, یا وہ آرٹس کے مضامین ہیں اس کے, یا اس کے سائنس کے ہیں. اچھا, پھر سائنس کے اندر اس کے انجینئرنگ ہے یا میڈیکل ہے, تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہو جاتی ہیں نا, ہر ایک کی محنت ایک طرح کی نہیں ہے. اسکول کے اندر کچھ اور محنت کی جاتی ہے, کالج یونیورسٹی میں اور کی جاتی ہے, آرٹس میں کچھ اور وقت چاہیے, سائنس میں کچھ اور وقت چاہیے. پھر آگے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اعتبار سے مختلف فرق ہو جاتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے شاید درس نظامی کے اعتبار سے سوال کیا ہو, یا عام طور پہ ہم سے اسی کا سوال کیا جاتا ہے. تو درس نظامی کے اعتبار سے یہ ہے کہ دیکھیں 3 سے 5 گھنٹے جو ہمارا کلاس ٹائم ہوتا ہے اس کے علاوہ 3 سے 5 گھنٹے پڑھنا چاہیے. 3 گھنٹے کم سے کم ہے, اور 5 گھنٹے یوں کہہ لیں کہ اس کی ایک اعلیٰ صورت ہے. 5 سے بھی کوئی زیادہ پڑھتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے, اس کا فائدہ ہی ہوگا. ہاں, اتنا نہ پڑھے کہ اس کی صحت پہ فرق پڑے, یعنی کہ صحت کا خیال رکھنا ساتھ میں ضروری ہوتا ہے. نیند, کھانا, آرام, ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے. صحت کی قیمت پر تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے, صحت کا خیال کرنا چاہیے. تو اب یہ 5 گھنٹے جو ہے نا یہ بہت ایک آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وقت کا جو ڈیوریشن ہے اس سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز کے اوپر کہ کوالٹی ٹائم دیا یا نہیں. یعنی ایک کوانٹٹی, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے,
ایک ہے کوالٹی یہ ہے کہ آپ نے دیے تو 3 گھنٹے، لیکن یہ 3 گھنٹے جب آپ نے دیے، آپ کے پاس کوئی شور شرابہ نہیں تھا، آپ کے ذہن پہ کوئی بوجھ نہیں تھا، آپ حالت نیند میں نہیں تھے، آپ بہت زیادہ کھا کر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو بہت زیادہ بھوک نہیں لگی ہوئی تھی، آپ جو ہے وہ ایک سکون بخش جگہ پر جو ہے وہ تھے، روشنی کا اچھا اہتمام تھا، آپ کے خیالات ادھر ادھر نہیں ہو رہے تھے۔ اسے کہتے ہیں اسمارٹ ورک، اسمارٹ اسٹڈی، کوالٹی ٹائم۔ یہ والا ٹائم اگر آپ دیں گے تو اس کے جو 3 گھنٹے ہیں وہ گنتی کے دوسرے 6 سے 8 گھنٹوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، کہ آپ پڑھ تو رہے ہیں لیکن شور بھی ہو رہا ہے، آپ پڑھ بھی رہے ہیں لیکن درمیان میں بار بار اٹھ کے کوئی کام بھی کر رہے ہیں، آپ پڑھ بھی رہے ہیں، آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے یا بہت نیند آئی ہوئی ہے۔ اب ایسی صورت ہوگی تو وہی والا وقت وہ اپنی جو ہے نا مقدار کے اعتبار سے تو بڑھ جائے گا، معیار کے اعتبار سے گھٹ جائے گا۔ تو مقدار سے زیادہ معیار پر فوکس کریں۔ 3 گھنٹے پڑھیں لیکن وہ 3 گھنٹے ایسے ہوں کہ دلی، دماغی، ظاہری، باطنی اعتکاف ہی ہو آپ کا، آپ پوری طرح فوکسڈ اور متوجہ ہو کے آپ وہ 3 گھنٹے خرچ کریں۔ ہاں، اب وہی 5 گھنٹے ایسے خرچ کر دیے تو یہ نور علی نور ہے، یہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا۔ میت کے گھر کا کھانا رشتے دار کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ میت کے گھر کے کھانے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جب کسی کو دفنایا جاتا ہے، میت کو دفنایا جاتا ہے اور واپسی میں قبرستان سے جب گھر آتے ہیں، اب اس وقت ایک اعلان ہو رہا ہوتا ہے، جی کھانا تیار ہے، کھانا کھا کے جائیے، کوئی رشتہ دار، کوئی دور پار کا بندہ، قریب کا محلے دار، کوئی کھانا کھائے بغیر نہ جائے۔ یہ جو کھانا ہے اسے کہتے ہیں دعوت میت۔ یہ ہے مردے کی دعوت، یعنی کہ مردے کی موت پر دعوت کی جاتی ہے خوشی کے موقع پہ، غم کے موقع پہ دعوت نہیں ہوتی۔ لہذا یہ والا جو کھانا ہے یہ صرف جو غریب، فقیر، محتاج ہیں، شرعی فقیر جسے کہتے ہیں، محتاج جسے کہا جائے، یہ صرف اس کے لیے کھانا جائز ہے۔ جو اغنیاء ہیں، اب وہ رشتہ دار ہیں یا وہ محلے دار ہیں، ان کے لیے یہ کھانا کھانا ناجائز ہے، گناہ ہے، مکروہ تحریمی۔ ٹھیک۔ اسی طرح جو دوسرے دن سوئم پہ کھانا پکایا جاتا ہے، یہ بھی دعوت کا کھانا ہوتا ہے، کہ اس میں بھی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بلا کر، بٹھا کر اور سب کچھ کیا جاتا ہے۔ تو لہذا جو ایام سوگ میں کھانا ہے، جو پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن کا کھانا، 3 دن کا کھانا، یہ دعوت میت، یہ جائز نہیں۔ اس کے بعد جو 7ویں کا، 9ویں کا، 40ویں کا، 20ویں کا ششمائی سالانہ ہے، یہ ہمارے عرف کے اعتبار سے دعوت میت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو کھانے ہیں یہ جائز ہو جائیں گے، لیکن وہ جو ایام موت کے کھانے ہیں اس میں صرف فقیر کو کھانے کی اجازت ہے، غنی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔